ابتدا اس بابر کے نام سے جو عالمین کا رب ہے۔ آج پیر 9 اگست سن 2021 میں ہوں اسیر فکر۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اس کہانی کے کچھ کردار ہیں جیسا کہ ہر کہانی میں ہوتے ہیں، مگر توجہ چاہوں گا آپ اس کہانی کو غور سے سنیے گا، کیونکہ اس کا کوئی کردار آپ سے یا آپ کے کسی قریبی ساتھی سے مماثلت رکھ سکتا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں میں کہ جاگیردار نے گاؤں والوں سے ایک شخص کو متعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا ہمدرد ہے اور اب سے تمہارے اچھے اور برے کے بارے میں فیصلے یہی کیا کرے گا۔ اس ہمدرد نے کچھ ہی دنوں کے بعد اعلان کیا کہ وہ گاؤں میں ایک ایسا گھر بنانے جا رہا ہے جو نہ صرف گاؤں کے مستقبل کا تعین کرے گا بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسے یاد رکھیں گی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمدرد نے ایک ماہر تعمیرات کی خدمات حاصل کی اور اس گھر کی تعمیر کا تخمینہ لگانے کا حکم دیا۔ ماہر تعمیر نے 1 کروڑ روپے کا تخمینہ ظاہر کیا۔ ہمدرد نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ یہ تخمینہ 2 کروڑ ظاہر کرے تو نہ صرف ٹھیکہ اسے مل جائے گا بلکہ اس سے اضافی رقم بھی ادا کی جائے گی۔ چنانچہ ماہر تعمیرات نے ایسے ہی کیا۔ تخمینہ لے کر ہمدرد ساہوکار کے پاس پہنچا اور اس گاؤں کے نام پر رقم ادھار مانگی۔ ساہوکار نے بھاری سود پر وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ تعمیرات کی اصل اور کچھ اضافی رقم کی ادائیگی کے بعد جو رقم پس انداز ہوئی وہ ہمدرد نے ساہوکار کی تجوری میں اپنے ہی نام سے جمع کروا دی۔ کچھ ہی عرصے میں اس ہمدرد کی ساہوکار سے اچھی بننے لگی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمدرد نے اسی مکان کو اس ساہوکار کے پاس گروی رکھوا دیا، جس کے عوض اس نے 2 کروڑ روپے حاصل کیے اور وہ رقم اس نے ساہوکار کی تجوری میں اپنے ہی نام سے جمع کروا دی۔ اب صورتحال کچھ اس طرح ہو گئی کہ ساہوکار کے 4 کروڑ میں سے قریب 3 کروڑ روپے اسی کی تجوری میں واپس آ چکے تھے، جبکہ جاؤں اسے سود اور فیسوں سمیت 8 سے 10 کروڑ روپے ادا کرنے کا پابند تھا۔ ہمدرد خوش تھا کہ لیے گئے قرض کا بہت بڑا حصہ اس کے نام پر ساہوکار کی تجوری میں پڑا ہے، جسے وہ جب چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری طرف گاؤں کے لوگ اس قرض اور سود کے گورکھ دھندے میں پھنس چکے تھے۔ جو لوگ وہ قرض اتار رہے تھے ان میں سے بیشتر لوگ وہ تھے جنہوں نے اس گھر کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کا وہ چودھری مر گیا اور ہمدرد گاؤں سے غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے ساہوکار کے محلے میں دیکھا گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمدرد واپس آئے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمدرد کے پاس جو رقم ہے وہ ساہوکار کو واپس کرے تاکہ ان پر قرض کا بوجھ کم ہو جائے، جبکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمدرد ایک بار پھر ان کے معاملات واپس آئے اور ان معاملات کو سنبھالے، کیونکہ اس کے ہوتے انہیں قیمہ نان اور بریانی تو مل رہی تھی۔ رہی بات قرض کی ادائیگی کی تو انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے لیے ان کی 2 کی بجائے 4 نسلیں ادا کرتی رہیں۔ کہانی کا اختتام اب آپ نے لکھنا ہے۔ یہ کہانی سیاسی ہے، معاشی ہے، اخلاقی ہے یا معاشرتی؟ مورال آف اسٹوری یعنی کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ ان سب باتوں کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ اس کہانی میں آپ کا کیا کردار ہے۔ ہم اس ہفتے اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آپ کا جواب اس بات کا بھی تعین کر سکتا ہے کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں اور ہمیں یہ جشن منانا چاہیے۔ اپنے میزبان جاوید اختر کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو جشن آزادی مبارک۔ اللہ نگہبان۔